من الاموال والانفس والثمرات، تمہاری کھیتیاں اجاڑی جائیں گی، تمہارے پھلوں کے باغات اجاڑے جائیں گے، تمہاری جانوں کو تمہیں نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اور تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ کیسے سمجھ لیا تم نے؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں قرآن میں۔ تو ہم جس غزہ میں ہو رہا ہے، اور وہ بالکل یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم رات کی نیند نہیں کھلتی ہے غزہ کی وجہ سے، اور آدھی رات میں اچانک بغیر کسی سبب کے آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، تو محاسبہ کرنا چاہیے ایمان کا۔ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایمان کا خطرہ تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے نہ تو ہم عملی طور پہ ان کے ساتھی ہیں، ایک آدمی کے لیے سمندروں کو پار کیا تھا، پوری قوم کے لیے بولنے والے کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا کرنے والے نہیں ہیں تو بھیا کم سے کم بولنے والے بن جائیے۔ انڈیا کے مسلمانوں نے بولنا بھی بند کر دیا، بتائیے کتنا بولے ہیں؟ نہیں بولے نا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے کچھ لوگوں کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، ہم سب لوگوں کی طرف سے ان کو بہت جزائے خیر دے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے ان سے ہمارا اتفاق ہو یا نہ ہو۔ پہلا کام ہوتا ہے مظلوم کی طرف سے لڑنے کا، اس کی طاقت نہیں ہے، لیکن مظلوم کی طرف سے بولنے کی طاقت تو ہے، بالکل ہے۔ وہ نہیں کر رہے، ہم لوگ دعا نہیں کر رہے۔ بتائیے ہم ان کے لیے دعا کرنے سے محروم ہو گئے؟ وہ ہمارے دل کی بات ہے، دعا کرنے کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ میاں نے وہ توفیق ہم سے چھین لی ہے کہ ہم کبھی رات میں اٹھ کر کے ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں بہ پاتا ان لوگوں کے لیے جو بھوک کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے بچے۔ اور اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، وہ تو کامیاب ہے، آپ ان کو ناکام سمجھ رہے ہیں۔ جو بھوک کی وجہ سے مرنے کی کگار پہ ہے، کنارے پر ہیں، آپ ان کو ناکام سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، وہ سرخرو ہو گئے۔ فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا قیامت کے دن کہ تم بھی ان کے ساتھ سرخرو ہو یا ان سے باہر ہو۔ یہ ہے بات جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کم سے کم بولے، اچھا بول نہیں سکتے دعا ہی مانگ لے ان کے لیے، دو آنسو بہا لے۔ اس آنسو، وہ نکلا ہوا قطرے کا آنسو ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن ہمیں تو ضرور فائدہ پہنچا دے گا۔ پروردگار یہ تو وہ آنسو گواہی دینے کے لیے تو موجود ہوگا کہ ہاں کسی رات میں ہماری آنکھ سے آنسو بہاتا اس غریب کے لیے جو بھوک سے مر رہا ہے، بھوک کے کنارے پر ہے پوری قوم۔ تو ایک یہ بات میں عرض کرنا چاہتا، لیکن اگر غزہ میں ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، انٹینسٹی بہت کم ہے ہماری۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں امتحان میں نہیں ڈالے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ہم بہت بیٹر پوزیشن میں ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم، تشریف لائیے حضرت جی، تشریف رکھیے۔ تو میں نے وقت زیادہ لے لیا، بہت زیادہ وقت لے لیا، مجھے غزہ پہ میں بولنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ سب بڑے لوگ ہیں یہاں۔ ایک ریزنیبل انداز میں، اس سے تھوڑی ہی بڑی جگہ پہ کچھ کم سے کم بیٹھ کر ایک ریزولوشن پاس کر کے ریزنیبل انداز میں کسی کو ناراض کیے بغیر اپنے درد کا اظہار کر دینا چاہیے چنئی اور مدراس کے لوگوں کو یا تامل ناڈو کے لوگوں کو۔ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، اور کم سے کم ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ حفاظت اسلام کے نعرے بہت کچھ بلند کیے جاتے ہیں، مگر اس کے عملی پہلو سے ہم خود گریز ہیں۔ اسلام کوئی مجسمہ نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو۔ آپ اپنے اندر اسلام سمو لیجئے، اپنے اندر اسلام کو داخل کر لیجئے، آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے، اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس کو میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں، پرابلم دو طرح کی ہے، ایک ایکسٹرنل ہے، ایک انٹرنل ہے۔
ہماری سارا فوکس ایکسٹرنل پرابلمز کے اوپر ہے، انٹرنل پرابلمز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جب تک ہم انٹرنل پرابلمز کو ٹیکل نہیں کریں گے، کردار کو بلند نہیں کریں گے، سچائی اور ایمانداری لے کے نہیں آئیں گے، اور اس کے اوپر ریگولر کام نہیں کریں گے، اپنے اوپر بھی، اپنے فیملی کے اوپر بھی، اپنی جنریشنز کے اوپر بھی، اپنے محلے اور علاقے کے اوپر، جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے اوپر اگر ہم کام نہیں کریں گے، اور انٹرنلی اگر ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے، تو ایکسٹرنل دشمن سے، ایکسٹرنل کمزوریوں سے ہم کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر مستقل کوشش کرنی چاہیے، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی حسن صاحب کا، انہوں نے دعوت دی، پروگرام رکھا، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ہمارے بیچ میں کاکا سعید صاحب موجود ہیں، تو کاکا انیس صاحب صاحبزادے ہیں کاکا سعید صاحب کے، اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب موجود ہیں، اور یہ رفیق صاحبان تو ہیں ہی ہیں ماشاءاللہ، مولانا عمر صاحب موجود ہیں، ہمارے پروفیسر نصر اللہ صاحب ہیں، آپ ہیں شریف صاحب، زاہد صاحب، تو بہت سارے حضرات ہیں، رفیق حاجیار صاحب ہیں، بشیر بھائی ہیں، بہت سارے حضرات ہیں جن کا نام نہیں لے سکتا، لیکن بڑے لوگ سب یہاں موجود ہیں، ابھی حضرت تشریف لائے ہیں، تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ جو اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ تو ہم لوگوں کو دل کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرنا چاہیے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب۔ بس وہ تو دل ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ سدھر جائے تو سب سدھر جائے۔ روحانی بیماریاں جتنی ہیں سب دل سے ریلیٹڈ ہے، ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر یہ سدھر گیا تو سب سدھر گیا، اور یہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ تو بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے دلوں پر، اپنے قلوب پر بھی تھوڑا سا کام کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔